اللہ کی اور عبادت کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، طاعت کے ذریعے چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ ہمیں نصیب ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے قرب کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کے ذرائع ڈھونڈتے ہیں وہ. ان کا تو یہ حال ہے، تو ہم نے انہیں خدا بنا لیا، حالانکہ خود وہ میری پوچھتے ہیں اور میرا قرب حاصل کرنے کے لیے ذرائع ڈھونڈتے ہیں. ایمان لانے کے باوجود مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور مشرکین عرب کے بارے میں. یہ جنات کو پوجتے تھے، جنات سے مدد طلب کرتے تھے. رسول اللہ کی بعثت کے بعد وہ جنات ایمان لے آئے، وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور پھر نیک اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیا کرتے تھے؟ حاصل کرتے تھے، نیک اعمال کے ذریعے، طاعت کے ذریعے. اور ان کی حالت کی یہ اب بھی ان کو پوج رہے تھے، یہ مدد مانگتے تھے. تو اللہ نے فرمایا جن کو تم پوجتے ہو وہ تو مسلمان ہو کہ ایمان لا کے میرا قرب حاصل کرنے کے ذرائع، یعنی ایمان و نیک اعمال کر رہے ہیں، اور تم بدبختوں کی اب بھی یہ حالت ہے کہ تم ان کو پوج رہے ہو. کچھ تو حیا کرو. اے اللہ، یا وسیلے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنا، اس کی دو صورتیں. اصل اور بہتر تو یہی ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے رب کے قرب کا وسیلہ انسان اختیار کرے، ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے. جیسے غار میں، بخاری میں، صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ غار میں 3 آدمی پھنسے ہوئے تھے. بارش سے چھپنے کے لیے وہاں گئے تو پتھر سرک گیا، منہ پہ آیا، راستہ نکلنے کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، بند ہو گیا. تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم میں سے ہر ایک اپنا کوئی نیک عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیوں وہ پیش کیا جائے، اور اس طرح پھر اللہ سے مدد مانگی جائے. چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا وہ یاد کیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رضا کے لیے کیا تھا، یار تجھے اگر یہ منظور ہے، قبول ہے تو اس مصیبت کو دور کر دے. تینوں نے جب دعا کی، نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، ذریعہ پیش کیا، اللہ نے اس کی برکت سے وہ کیا کر دیا، اس کو پتھر کو سرکا دیا، اتنا سرک گیا کہ راستہ مل گیا، ان کو نکل گیا وہاں سے. تو ایک تو یہ، اس پر تو سب متفق ہیں، سب کے نزدیک ایمان اور نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے. البتہ ذات سے وسیلہ پیش کرنا تو اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ مستعان، یعنی جس سے مدد مانگی جائے، اور مدد کرنے والی ذات وہ اللہ کو ہی سمجھے، اللہ کو ہی سمجھے، اور کسی نیک آدمی کا صرف واسطہ دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے فلاں نیک بزرگ کے واسطے، تیرے فلاں نیک بزرگ کے واسطے ہمارا یہ کام کر دے، ہماری حاجت پوری کر دے. تو ظاہر ہے اس کے جواز میں بھی کوئی شبہ نہیں، یہ بھی جائز ہے. جیسے صحابہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے تھے اللہ کو، دعا جب مانگتے تھے، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر حضرت عباس نے ان کا واسطہ دیتے. اور عمر نے خود دعا فرمائی ایک مرتبہ ان کا واسطہ دے کے، اور یہ فرما رہے تھے کہ پہلے ہم آپ کے حبیب کا واسطہ دے کے دعا مانگتے تھے یا ان سے دعا کراتے تھے، اور اب ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں تو یہ رسول اللہ کے چچے محترم ہیں، ان کی برکت سے واسطے سے ہماری دعا قبول کر دیں. یہ تو زندگی میں اگر ہو تو 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ، اور یا پھر اسے دعا کرا دے، یا اسے دعا کرا دے، یا پھر اس کا کیا دے، واسطہ دے دے. لیکن اگر دنیا سے چلا جائے تو ظاہر ہے پھر بھی اگر بزرگ نیک بندہ ہے تو اس کا واسطہ دے سکتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی
مشہور صحابی ہے، تفسیر میں میرا نام دیکھا تھا، اب ذہن سے نکل گیا. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا واسطہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی رحمت کے واسطے سے میری فلانی حاجت کیا کر دے، پوری کر دے. یہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اور جیسے رسول فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. تو اب ظاہر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کے اور سن کے بعد ہی اس کے کوئی عمل کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سنا نہ ہو، اس کی اجازت نہ سنی ہو اور وہ کوئی اس طرح عمل کر لیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ ارشاد ہے کہ میرے بعد حق پہ وہ آدمی ہوگا، حق پہ جو میرے راستے پہ چلے، صحابہ کے راستے پہ چلے، میرے راستے پہ چلے صحابہ کے. تو صحابی رسول سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد آپ کا واسطہ دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کرنے کی دعا کی تھی. پہلے بھی یہ بات گزر چکی تھی. بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو میرے نیک بندے، وہ تو کیا کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، مجھے معبود مانتے ہیں اور میرے قرب کے ذرائع تلاش کرتے ہیں، خواہ وہ ایمان ہونے کا اعمال ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو. میرے نیک بندے سے دعا کا ذریعہ ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ واقعی میرا عذاب ڈرنے کی چیزوں سے ڈرنا چاہیے. اللہ اکبر. ایمان نام ہے امید اور خوف دونوں کا، کہ آدمی امید بھی رکھے، ڈرتا بھی رہے. امید اور خوف کے درمیانی حالت کا نام کیا ہے، ایمان ہے. لیکن تفسیر البیان والے نے بعض بزرگوں کے واسطے سے یہ نقل کیا ہے، یا علماء یا روایات کی اس میں غالباً بزرگوں سے، بعض سے بڑے علماء سے یہ بات نقل کی، بڑے علماء سے، بزرگان دین سے، کہ یہ جو کہا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، حدیث میں یہ بات تو حدیث میں بھی آئی ہے کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیانی حالت کا. اللہ سے ڈرتا بھی رہے، امید بھی رکھے، مغفرت کی، رحمت کی، رحم کرم کرنے کی. یہ زندگی میں جس وقت آدمی مرنے کے قریب ہو، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف پہ اللہ کی امید کو غالب رکھے، اللہ کی امید کو، رحمت کی امید کو غالب رکھے. اللہ اکبر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس کو قیامت سے پہلے ہم ہلاک کرنے والے یا سخت عذاب دینے والے نہ ہوں. اب ظاہر ہے اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. ہلاک کرنے والے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے کے ہلاک کر دے گا، بعض بستی ایسی ہلاک ہو جائے گی. اور بعض بستیاں اپنی طبی موت، بستیوں والے طبی موت جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، بستیوں والے مر جائیں گے. اور ظاہر ہے قیامت کے طوفان سے تو پھر یہ مکان اور بستیاں بھی کیا ہو جائیں گی، تباہ اور برباد ہو جائیں گی. تو قیامت سے پہلے کوئی چیز، کوئی بستی، کوئی مکان، پہاڑ، کوئی چیز رہے گی نہیں. جیسے بعض روایات میں آتے ہیں، حدیث کی روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آخر میں مدینہ تباہ ہوگا، سب سے آخر. قیامت کا طوفان جب چلے گا، قیامت کا طوفان ہر چیز کو میدان بنا دے گا، ہر چیز کو میدان. یہاں تک یہ درندے اور شیر یہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں اس طوفان سے گھبرا کے اور ڈر کے یہ شیروں کی طرح بھاگتے ہوئے آئیں گے. اور اس طرح جب بعض چروائے وہاں سے مدینہ شہر کی طرف آئیں گے تو مدینہ شہر میں دیکھیں گے وہاں درندے ہوں گے، شیر اور درندے ہوں گے. بعض روایت میں یہاں تک ہے. اور بعض تو کہتے ہیں کہ جب وہ مدینہ کے ایک خاص مقام ہے ثنیۃ الوداع، وہاں تک پہنچیں گے تو اس طوفان کی وجہ سے یا طبعی موت کی وجہ سے اوندے منہ گر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو طبعی موت، کسی کو طوفان کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے،
اور کسی کو اس طرح قیامت کے اس طوفان اور قیامت کے اس سور پھونکے جانے سے سب کو قیامت کے دن سے پہلے کیا کرے گا؟ ہلاک کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ لوح محفوظ میں بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ قل آپ کہہ دیجئے کن کو؟ مشرکین مکہ کو، مشرکین عرب کو، ادعوا الذین زعمتم من دونہ، پکارو ان لوگوں کو کہ جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا معبود خیال کرتے ہو۔ زعمتم خیال کرتے ہو، یعنی معبود خیال کرتے ہو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، پس وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا، ولا تحویلا، اور نہ تبدیل کرنے کا۔ اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں کہ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، کہ جو ڈھونڈتے ہیں اللہ تبارک اپنے رب کی طرف، جو ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ وسیلہ، ذریعہ۔ کیوں ڈھونڈتے ہیں وسیلہ ذریعہ؟ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائے اس وسیلے ذریعے کی وجہ سے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس لیے تو ایمان لاتے ہیں اس پہ اور نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ڈرنے کی چیز، ہے ڈرنے کی چیز۔ اللہ بچائے اس سے، تھوڑا زلزلہ ہو جائے، یوں ہو جائے، پھر ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ کب؟ قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے۔ اور مُعَذِّبُوهَا، یا ہم انہیں سزا دینے والے ہیں، عذابًا شدیدا، سخت سزا۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، ہے یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔